اسے جب استخر کی شکست کا حال معلوم ہوا تو شہر والوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے لگا اور پورے صوبے میں بغاوت کے بیج بو دیے۔ اس نے لوگوں کو چند سال پہلے کے وہ شاندار کارنامے یاد دلائے جب علا بن حضرمی بحرین سے ان پر حملہ کرنے آئے تھے۔ شہرک کی ان کوششوں سے استخر میں بغاوت پھوٹ پڑی اور فارس کے وہ علاقے بھی باغی ہو کر اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے جن میں بغاوت کرنے کی سخت تھی۔ عثمان کے بھائی حکم بن ابی العاص شہرک کے مقابلے کو نکلے اور توج کے مقام پر پہنچ کر اسے اپنا فوجی مستقر بنا لیا۔ یہاں سے انہوں نے آس پاس کے شہروں میں غارت گری شروع کر دی اور خاصا مال غنیمت جمع کر لیا، لیکن شاپور، اردشیر، ارجان اور استخر اس غارت گری سے متاثر نہ ہوئے۔ مسلمانوں کی اس لوٹ مار نے شہرک کو بھڑکا دیا اور وہ حکم سے لڑنے اپنی فوج لے کر توج کی طرف چلا۔ اس نے اپنی فوج کے عقب میں ایک دستہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جو ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگے اسے قتل کر دو۔ فریقین میں بڑی دیر تک شدت کی جنگ ہوتی رہی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فتح کس کی ہوگی۔ جب غبار چھٹا تو معلوم ہوا کہ فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے۔ شہرک اور اس کا بیٹا مارے جا چکے ہیں اور ایرانی بھاگ گئے ہیں۔ اس مارکے کا اثر یہ ہوا کہ ایرانیوں کی رہی سہی مانوی قوت بھی فنا ہو گئی، یہاں تک کہ عثمان بن ابی العاص بحرین سے اپنے بھائی کی مدد کو آئے اور اس وسیع صوبے میں جدھر ان کا جی چاہا چلے گئے، لیکن انہیں کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہ آئی۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ سے روانہ ہوئے اور ایرانیوں سے جنگ کے اس مرحلے میں عثمان بن ابی العاص سے جا ملے۔ ان دونوں نے مل کر ارجان فتح کیا اور جزیہ و خراج کی شرط پر صلح کر لی۔ پھر یہ دونوں شیراز کی طرف بڑھے اور اسے اس شرط پر فتح کر لیا کہ اس کے باشندے ذمی ہوں گے اور خراج دیں گے۔ جو ان سے جلا وطن ہونا چاہے اسے رخصت ہوگی، اور یہ کہ انہیں قتل کیا جائے گا، نہ لونڈی غلام بنایا جائے گا۔ اسی طرح صوبہ ارد شیر کاسنز بھی فتح ہوا۔ اس کی زمین اس کے باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دی گئی تاکہ وہ اس کو آباد کریں۔ عثمان بن ابی العاص در ابجرد آئے۔ یہ شہر اہل فارس کے علم و دین کا مرکز تھا۔ ہربز نے کچھ مال کے بدلے جو اسی وقت ادا کر دیا، اس شرط پر صلح کر لی کہ اہل در ابجرد کو تمام و کمال وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بلاد فارس کے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کو حاصل ہیں۔ ہربز نے اسی شرط پر شہر فسا کی طرف سے بھی صلح کر لی جو اس شہر کے قریب واقع تھا۔ فسا اور در ابجرد کی فتح کے سلسلے میں علامہ طبری اور ان کے متابعین نے علامہ بلازری کی اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں کی مہم پر ساریہ بن زنیم روانہ ہوئے تھے۔ ایرانیوں کی چھاونی کے قریب پہنچ کر وہ اتر پڑے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے طول کھینچا تو ایرانیوں نے کردوں سے مدد طلب کی اور وہ ہر طرف سے کھنچ کھنچ کر ان کے پاس پہنچنے لگے۔ جب اتنی طاقت فراہم ہو گئی کہ مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو دوسرے دن دھاوا بول دینے کی تجویز ٹھہرائی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس رات خواب میں میدان جنگ کا پورا نقشہ نظر آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان کھلے میدان میں ہیں اور اگر وہ یہیں رہے تو گھیر لیے جائیں گے، لیکن اگر وہ پہاڑ کی طرف ہٹ آئیں اور اسے اپنی پشت بنا لیں تو پھر ان پر صرف ایک ہی طرف سے حملہ ہو سکے گا اور اس صورت میں مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ جب صبح ہوئی اور وہ وقت آیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا تو اجتماع کا حکم دیا۔ منادی نے اعلان کیا، مسلمانوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں میں نے ان دونوں لشکروں کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد اپنا خواب بیان کیا اور بلند آواز میں کہا، ساریہ بن زنیم پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پہاڑ کی طرف۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی فوجیں ہوتی ہیں، شاید ان میں سے کوئی میری یہ بات مسلمانوں تک پہنچا دے۔ عین اسی وقت ساریہ اپنی فوج کو لے کر پہاڑ کی سمت ہٹ آئے۔ دشمن سے یک طرفہ جنگ لڑی اور اس کے بہت سے سپاہی قتل کرنے کے بعد فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا اس میں جواہر کی ایک ٹوکری بھی تھی جو مسلمانوں سے حبہ کرا کے ساریہ نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دی۔ ساریہ کا قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھلا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس ہوئے تو قاصد بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا شاید بھوکا رہ گیا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ گھر میں لے گئے۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کا کھانا لایا گیا، روٹی، روغن زیتون اور موٹا پیسا ہوا نمک۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانے کی طرف دیکھ کر اپنی بیوی کو آواز دی، کیا تم کھانے کے لیے نہیں آؤ گی؟ انہوں نے کہا، میں کسی مرد کی آہٹ سن رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا کھا چکے تو قاصد نے پوری سرگزشت بیان کی، جسے سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس نے جواہر کی ٹوکری کا ذکر کیا کہ ساریہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے ہبہ کرا کے امیر المؤمنین کی خدمت میں نظر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیوری پر بل پڑ گئے اور آپ نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، یہ اس نے کوئی اچھی بات نہیں کی، فوراً واپس جا کر اسے فوج میں تقسیم کر دو، اور دروازہ کھول کر قاصد کو باہر دھکیل دیا۔ قاصد نے عذر کیا کہ اس کا اونٹ تھکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دیا اور بدلے میں اس کا اونٹ رکھ لیا۔ اس طرح وہ عتاب کا مارا قاصد محروم و ناکام واپس ہو گیا۔ یہ ہے وہ روایت جو فسا اور در ابجرد کی فتح کے سلسلے میں علامہ طبری اور ان کے متابعین نے نقل کی ہے، اور یہی عام طور پر مشہور بھی ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو آپ کو یہ سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز، ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، اور عین اسی وقت ساریہ کے اپنے فوج کو لے کر پہاڑ کی طرف ہٹ جانے میں واقعی کوئی تعلق ہے یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خواب اس لیے دیکھا کہ ان کا ذہن ہر وقت مجاہدین فارس میں الجھا رہتا تھا، اور ساریہ نے اپنی فوجیں اس لیے پہاڑ کی طرف سمیٹ لی کہ اس وقت جنگی مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ آگے چل کر روایت میں ہے کہ مدینہ والوں نے ساریہ کے قاصد کو گھیر کے پوچھا، کیا تم نے لڑائی کے دن فارس میں کوئی آواز سنی تھی؟ ساریہ کے قاصد نے کہا، ہاں ہم نے سنا تھا، ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پہاڑ کی طرف۔ ہم ہلاک ہونے ہی والے تھے کہ پہاڑ کی سمت ہٹ گئے اور اللہ نے ہمیں فتح یاب کر دیا۔ میں ایسی کوئی علمی توجیہ نہیں پاتا جو مجھے اس روایت پر مطمئن کر دے، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ختم ہو گیا تھا، اور لاسل کی پیغام رسانی نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں نامعروف تھی، بلکہ اس کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات انتقال افکار کے ذریعے پہنچی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روحانی کیفیت اس رات ساریہ کے نفس پر طاری ہو گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا حکم اس طرح بجا لا رہے تھے جس طرح عمل تمویم کا معمول اپنے عالم کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہی ایک تعویل ہے جو بمشکل تصور کی گرفت میں آنے کے باعث آخری تعویل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، اور جسے اس روایت کے صحیح ہونے کی صورت میں اس کی قریب ترین توضیح کہا جا سکتا ہے۔ ساریہ نے جب اپنی فوج کو پہاڑ کی طرف سمٹ جانے کا حکم دیا ہے تو وہ اسی کیفیت سے متاثر تھے، اور انہوں نے اپنی فوج سے یہی کہا کہ یہ حکم انہیں ایک غیبی آواز نے دیا ہے۔ جس وقت ابن ابی العاص کا لشکر صوبہ فارس میں پیش قدمی کر رہا تھا، سہیل بن عدی کرمان میں نبرد آزما تھے، اور حکم بن عمرو تغلبی مکران میں داد شجاعت دے رہے تھے۔ اہل کرمان مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ مجاہدین نے ان کا ملک فتح کر لیا، اور بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں غنیمت میں ان کے ہاتھ آئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کرمان عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی نے فتح کیا تھا، لیکن مکران والوں نے دریائے مکران پر مورچہ بندی کر لی۔ ان کے اور غازیان اسلام کے درمیان نہایت شدید جنگ ہوئی، جس میں فتح و کامرانی کا صحرا مسلمانوں کے سر رہا۔ دشمن کے بے شمار سپاہی کام آئے۔ مسلمان کئی دن تک ان کا تعاقب کرتے اور انہیں تلوار کے گھاٹ اتارتے رہے، تان کے دریا تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد مکران واپس آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ حکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام فتح کا مسرت نامہ لکھا اور سحر عبدی کو قاصد بنا کر خمس کے ساتھ، جس میں ایک ہاتھی بھی تھا، بارگاہ خلافت میں ارسال کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو فروخت کر کے اس کی قیمت فاتحین میں تقسیم کر دی جائے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سحر سے مکران کے متعلق پوچھا۔ ان کا قاعدہ تھا کہ جہاں سے کوئی بارگاہ خلافت میں آتا تھا وہاں کے حالات اس سے ضرور دریافت فرماتے تھے۔ صحابہ نے کہا، امیر المؤمنین، وہاں کے میدان، پہاڑوں کا بھرم، پانی بہت کم، میوے سرمایہ محرومی و علم، اور دشمن رنگ افراسیاب و رستم، بھلائی کی تکمیل، برائی طویل، وہاں جو زیادہ ہے وہ کم ہے، اور جو کم ہے وہ کالعدم ہے۔ اس کے علاوہ جتنا حصہ ہے وہ سب شر و بدبختی کا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم شعر کہہ رہے ہو یا واقعہ بیان کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، نہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ خیر، مسلمان جب کرمان فتح کرنے کے لیے بڑھے ہیں، یزدگرد وہیں تھا۔
اس نے جو یہ دیکھا کہ یہ شہر بھی دوسرے شہروں کی طرح مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا تو خراسان بھاگ گیا۔ اسے قوی امید تھی کہ خراسان اور بجستان کے باشندے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور یہ امید اس کے دل میں اس لیے راہ پا گئی تھی کہ بصرہ اور کوفہ وغیرہ سے جہاں مسلمانوں کی فوجی چھاونیاں تھیں، خراسان اور سجستان بہت دور تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہاں فوجیں بھیجنا عراق عجم یا فارس و کرمان میں فوجیں بھیجنے سے زیادہ مشکل تھا۔ سجستان کرمان کے شمال میں تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ مہم عاصم بن عمرو کے سپرد فرمائی تھی۔ چنانچہ عاصم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں عبداللہ بن عمیر بھی ان سے مل گئے۔ سجستان والے اپنے ملک کی سرحدوں پر حملہ آوروں کے خلاف سفارہ ہوئے، لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور پیچھے ہٹ کر اپنے دارالحکومت زرنج میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے زرنج کا محاصرہ کر لیا اور اپنے غارت گر دستے کے آس پاس کے بستیوں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ زرنج کے مدافعین کو یقین ہو گیا کہ محاصرے کی طوالت ان کے ملک کو بہت نقصان پہنچائے گی، اس لیے انہوں نے اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ سجستان کے کھیتوں کو مسلمان پامال نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط مان لی، چنانچہ وہ کھیتوں سے بچ بچ کے چلتے تھے، مبادا انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے اور ان پر نقض عہد کا الزام عائد کر کے اہل سجستان خراج دینے سے انکار کر دیں۔ اس طرح دونوں فریق معاہدے کا احترام کرتے رہے اور ان کی طرف سے ادائے فرض میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی۔ سجستان نے اس قدر جلد شکست کیسے تسلیم کر لی، جبکہ مورخین اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ خراسان سے بڑا اور مضبوط تھا۔ اس کے باشندے قندھار، ترکوں اور دوسری قوموں سے اکثر جنگ آزما رہے۔ اس کی سب سے آسان توجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسرا کو دیکھا تھا کہ وہ جہاں کہیں ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فرار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بالکل فطری تھا کہ وہ کسرا کی تقلید کرتے اور اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچاتے۔ وہ کیوں مقابلہ کرتے جب شہنشاہ اعظم مقابلہ نہیں کر رہا تھا، اور وہ کیوں اپنی جانوں کی قربانی دیتے جب شہنشاہ اعظم اپنے عیش و آرام کی قربانی دینے پر تیار نہ تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہنشاہ اعظم اپنے آخری مستقر خراسان میں بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا یا نہیں؟ اس کے سوا اب اس کے پاس رستہ بھی کون سا رہ گیا ہے؟ اگر وہ خراسان سے بھی اسی طرح بھاگ جاتا ہے جس طرح اس سے پہلے حلوان، ری، اصفہان اور کرمان سے بھاگ چکا ہے، تو ایران میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ پھر یا تو اسے ہرمزان کی طرح اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے ذلت و غلامی کا طوق گلے میں ڈالنا پڑے گا، یا اپنے ملک کی سرحدیں پار کر کے تاتار یا چین میں پناہ لینا پڑے گی، جہاں بیٹھ کر وہ دوسروں سے امداد و اعانت کی بھیک مانگے، اور اگر وہ اس کی درخواست قبول کر لیں تو ان کے بل پر اپنا ملک واپس لے لے، ورنہ بگوڑوں کی سی شرمناک زندگی بسر کرے اور جب وقت آئے تو انتہائی مایوسی و بیچارگی کی حالت میں مر جائے۔ احنف بن قیس جب ان فوجوں کو لے کر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کی تھیں خراسان کی سرحدوں پر پہنچے تو یزدگرد مرو میں تھا۔ خراسان ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کی سرحدیں مغرب میں عراق عجم سے ملتی تھیں اور مشرق میں افغانستان اور ہندوستان سے۔ اس کے جنوب میں کرمان اور سجستان تھے اور شمال میں وہ ایران کی انتہائی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ نیشا پور، ہرات، مرو اور بلخ اس کے بڑے بڑے شہروں میں سے تھے۔ اس زمانے میں خراسان بڑا زرخیز علاقہ تھا اور وہاں سوت اور ریشم کے نفیس کپڑوں کی صنعت عروج پر تھی۔ یہاں کے زمانہ قیام میں یزدگرد نے کوشش کی کہ اہل خراسان کو جوش دلا کر حملہ آوروں کو اپنے آبا و اجداد کی باقی ماندہ زمین فتح کرنے سے روک دے، لیکن وہ یہ بھول گیا یا اس نے جان بوجھ کر بھلا دیا کہ وہ پورے ایران کی قوتوں کو پہلے بھی نہاوند کی بھٹی میں جھونک چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے اس کی ایک پیش نہ گئی اور وہ بری طرح کچل کے رکھ دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان مورخین مارکہ نہاوند کو فتح الفتوح کا لقب دیتے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایران کے جنوب و شمال میں جتنے بھی مارکے ہوئے، ایرانیوں کے پاؤں مسلمانوں کے مقابلے میں نہ جم سکے۔ خراسان نے بھی دوسروں سے زیادہ ثبات قدم کا ثبوت نہ دیا۔ احنف بن قیس تبسین کے رستے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات تک انہیں کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہ آئی۔ ہرات ایک بہت بڑا شہر تھا جو خراسان کے وسط میں واقع تھا۔ اسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا اور اس کے گھروں اور گلی کوچوں میں پانی کی نہریں رواں تھیں۔ اس کی وسیع تجارت نے دولت و آسودگی کے لحاظ سے اسے اکثر شہروں پر امتیاز بخش رکھا تھا، اور اس کا غذائی اندوختہ مسلسل کئی مہینوں تک اس کی کفالت کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی اس کی حفاظت کا ضامن تھا، اور اس ضمانت کی توثیق
وہ مسلح قلعے اور مستحکم دیواریں کرتی تھی جنہوں نے چاروں طرف سے ہرات کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود احنف بن قیس کو کچھ زیادہ وقت صرف نہ کرنا پڑا۔ انہوں نے ہرات کو بزور شمشیر فتح کر لیا اور شہر والوں نے سپر انداز ہو کر صلح کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا۔ ہرات کا سقوط پورے خراسان کے سقوط کا پیش خیمہ تھا۔ احنف نے ایک دستہ شہر کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا اور تھوڑی سی فوج نیشاپور اور سرخس بھیج کر خود اسلامی لشکر کے ساتھ مرو شاہجہان کی طرف چلے جہاں یزدگرد مقیم تھا۔ یہ مرو ہرات کے شمال میں واقع تھا اور نیشاپور ان دونوں کے درمیان تھا۔ مرو خراسان کا بہت بڑا شہر اور دارالسلطنت تھا، لیکن اس کا جغرافیائی محل وقوع ہرات کے جغرافیائی محل وقوع کی طرح مضبوط و محفوظ نہ تھا۔ وہ پہاڑ سے دور ایک ہموار میدان میں آباد تھا جہاں پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات تھی۔ اس لیے جو ہی یزدگرد کو یہ معلوم ہوا کہ احنف اس کی طرف آ رہے ہیں، وہ مرو روز چلا گیا۔ یہ شہر مرو کے قریب ایک بہت بڑے دریا کے کنارے آباد تھا جہاں مورچہ بندی کی جا سکتی تھی، لیکن احنف نے اسے مورچہ بند ہونے کی مہلت نہ دی۔ ان کے پاس کوفہ کی امدادی فوجیں پہنچ گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پھر کسریٰ کو دم نہ لینے دیا اور وہ مرو روز سے بلخ چلا گیا۔ احنف نے مرو روز میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ کی فوجیں بلخ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ان فوجوں نے جس وقت اس شہر کا محاصرہ کیا جو فارس اور طہرستان کی سرحدوں پر واقع تھا، تو احنف بھی ان سے آ ملے۔ فطری بات تھی کہ بلخ بھی ہرات اور مرو سے زیادہ ثابت قدمی نہ دکھا سکتا تھا، اور یہ بھی فطری بات تھی کہ یزدگرد یہاں سے فرار ہو جاتا کہ مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ احنف بن قیس کوفہ کی فوج کو لے کر بلخ میں داخل ہوئے، اور جب وہاں کے حالات سے مطمئن ہو گئے تو ربیع بن عامر کو بلخ اور اس کے آس پاس کا علاقہ سپرد کر کے خود مرو روز واپس آ گئے اور اسے اپنا فوجی صدر مقام بنا لیا۔ اب یزدگرد کے لیے اپنے ملک میں کوئی جگہ نہ رہی تھی جسے وہ اپنی جائے قرار یا جائے فرار بنا سکتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس دریا کو عبور کر کے جو ایران اور ترکستان کے درمیان حد فاصل تھا، وہ سمرقند میں خاقان ترک کے پاس پناہ گزین ہو گیا۔ اس سے پہلے جب وہ مرو شاہجہان میں تھا، اس نے خاقان ترک اور شاہ چین سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن اس کے قاصد بڑی دیر میں ان تک پہنچے اور ان کے پاس سے کوئی جواب لے کر نہ آئے۔ پھر جب مسلمانوں نے اسے دھکیلا تو اس نے خاقان ترک کے دامن میں پناہ لی اور اس سے مدد کا خواستگار ہوا۔ شاید خاقان ترک نے بھی مسلمانوں کی پیش قدمی کو اپنے ملک کے لیے خطرہ سمجھا اور اسے بہتری اسی میں نظر آئی کہ مسلمانوں کے ترکستان پہنچنے سے پہلے ان کے قدم روک لے۔ کسریٰ کی پناہ طلبی اس کے لیے ایک دلیل بھی تھی جس سے وہ اپنی قوم کے پندار کو ہوا دے سکتا تھا۔ خاقان نے اپنی ایک فوج تیار کی جس میں فرغانہ اور صفد کے تیغ آزما بھی شامل ہو گئے، اور یزدگرد ان کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے خراسان روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں احنف بن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خراسان کی فتح اور مروین و بلخ پر قبضے کی اطلاع دے چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا تو چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا اور منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ احنف ہے، اہل مشرق کا سردار، لیکن اپنے ظفرمند سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرنے کے فوراً بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مرحلے کے عواقب پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر محتاط ہو گئے اور فرمایا، میں چاہتا تھا کہ خراسان کی طرف اپنی فوجیں نہ بھیجتا، اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ ہمارے اور خراسان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں احنف خراسان سے آگے مشرق کی طرف نہ بڑھ جائیں، جس طرح انہیں یہ خوف تھا کہ فتوحات کا نشہ مسلمانوں کو سرکش نہ بنا دے اور وہ زمین میں فساد نہ برپا کر دیں۔ انہوں نے احنف بن قیس کو لکھا، اما بعد دریا ہرگز پار نہ کرنا اور اس طرف ہی رہنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طاقت کے بل پر خراسان میں داخل ہوئے ہو، اس طاقت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، فتح و نصرت ہمیشہ تمہارے قدموں میں رہے گی۔ دیکھو دریا ہرگز عبور نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس احتیاط کا جواز موجود تھا۔ مشرق میں فتوحات کا دامن اتنا پھیل گیا تھا کہ اس نے پورے ایران کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ پھر مسلمانوں کی قوت شام، عراق اور ایران کے مختلف گوشوں میں بکھری ہوئی تھی، اور خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ بعض مفتوحہ علاقوں کی بغاوت اور بدامنی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ ان علاقوں میں بھی کوئی ایسی صورت پیش نہ آ جائے جو حمص میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے محصور ہو جانے سے پیش آ گئی تھی۔